السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم صلوا عليه بدوام الملك الحي القيوم حضرات گرامی، ہم آپ کے سامنے چند لمحات کے لیے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ حسان الہند آبروئے شیر و سخن حضرت علامہ مولانا مفتی سید مصباح المراد صاحب مصباح ولی دامت برکاتہم العالی والنورانی اسٹیج پر جلوہ بار ہے۔ ہمیں اور آپ کو حسان الہند کے کلام سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ کا وقت زیادہ نہ لے کر مختصر سے وقت میں اپنی بات کہہ کے گزرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم صلوا علیہ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشاں ہے۔ اس حسن دو بالا پہ ولی کیوں نہ ہو سکتے، اس حسن دو بالا پہ ولی کیوں نہ ہو سکتے، اللہ کا فرمان محمد کی زباں ہے، اللہ کا فرمان محمد کی زباں ہے۔ اور خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا۔ اور جس خاک میں بوسے لیے نالین نبی کے، جس خاک میں بوسے لیے نالین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا۔ اور سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف کی دیکھا کریں، اور پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملیں، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملیں۔ ابن مریم سے بہتر شفاعت میں، ابن مریم سے بہتر شفاعت میں۔ اور حضرت بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں، اپنا استغاثہ اور اپنا عریضہ اس طرح پیش کرتے ہیں، کہ دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل عطا ہے شہ لا فتح علی، مقصود حل عطا ہے شہ لا فتح علی۔ اور جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی۔
اور بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور حضرت علامہ عظیم مکن پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جمال روز ازل کو حسین کہتے ہیں، جمال روز ازل کو حسین کہتے ہیں، جلال دین کے بل کو حسین کہتے ہیں، جمال روز ازل کو حسین کہتے ہیں، جلال دین کے بل کو حسین کہتے ہیں، اور زوال فکر و عمل پہ ہے سبت نام یزید، زوال فکر و عمل پہ ہے سبت نام یزید، کمال فکر و عمل کو حسین کہتے ہیں، کمال فکر و عمل کو حسین کہتے ہیں، اور پھیلی ہے ان سے نکھرتے فیضان مصطفیٰ، پھیلی ہے ان سے نکھرتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے، چشتیو قادریو سہر وردیو نقش بند، وابستہ سب ہے دامن قطب مدار سے، وابستہ سب ہے دامن قطب مدار سے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، اور عرس نثار ملت کے نام سے منسوب ہے۔ آج اس سرزمین پر، بسئی کی سرزمین پر جو یہ عظیم جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، حضور الشاہ سید نثار علمیہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس کے سلسلے میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عاشقان مدار العالمین جن جن حضرات نے دامے درمے قدمے سکنے اس جلسے میں حصہ لیا ہے اور اس کو منعقد کیا ہے اور اس میں شرکت کی، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما دے مولا، ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما، اور اس بستی کا مولا اپنی رحمتوں کی برسات فرما۔ یہ عظیم موقع ہے، یہ عظیم گھڑی ہے کہ آج ہم سب مل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، کیونکہ یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ذکر رسول اور ذکر آل رسول کریں۔ ذکر رسول اور ذکر آل رسول ہمارے لیے ہر وقت ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم ہر وقت ذکر رسول اور ذکر آل رسول کریں، اور ذکر رسول اور ذکر آل رسول ہر دور کی ضرورت ہے۔ آج جسے دیکھو وہ تشہیر کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، خود کو مشہور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کربلا کے وجود کا انکار کرتا ہے، کربلا کی تاریخ کو ایک فلمی سٹوری بتاتا ہے، کڑھی ہوئی کہانیاں بتاتا ہے، کوئی اہل بیت رسول پر انگشت نمائی کرتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف دنیا میں شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ بات کہی جائے کہ جس سے دنیا میں مشہور ہو جائے، دنیا ہم کو پہچان لے، لیکن خدا کی قسم آپ دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، عوام کے درمیان اس طرح کے بیانات دیں گے، تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ ضروری یہ ہے کہ ایسی باتوں سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے، بالخصوص ان علماء کرام کو بچنا چاہیے جو دنیا کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو میں نے تم کو دین عطا کیا ہے، قرآن عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اجالے عطا کیے ہیں، بے دینی سے تم کو دین کی طرف لائے ہیں، اسلام جیسی انمول دولت سے تم کو نوازا ہے۔ اے لوگوں، اس کا کوئی دنیاوی مال بدل نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی مال اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم صرف میرے اقربا سے مودت و محبت رکھو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو، یہی اس کا نعم البدل ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور دست بستہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون قرابت دار ہیں، اقربا ہیں جن کی مودت و محبت ہم سب پر واجب کر دی گئی ہے، ہمارے لیے ضروری کر دی گئی ہے، ہم پر لازم کر دی گئی ہے، ہم پر فرض کر دی گئی ہے، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، وہ آپ کے اقربا کون ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، وہ نفوس قدسیہ کون ہیں جن کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور ان کی محبت کو فرض قرار دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو نبی کے قرابت دار ہے، نبی کے اقربا ہے، یہ نبی کے اہل بیت ہے، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کا عشق، ان کی الفت ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب اگر کوئی دنیا دار ان کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے، کیونکہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت، جن کا عشق ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے برتر وہ ہے، سب سے بزرگ تر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کا خیر خواہ ہے، میری اہل بیت کی عزت کرتا ہے، میری اہل بیت کی محبت کرتا ہے، میری اہل بیت کی تعظیم و تقریب کرتا ہے۔ میرے بعد جس نے میری اہل بیت کی تعظیم کی، تقریب کی، عزت کی، وہ تم میں سب سے بہتر ہے، تمہاری قوم میں سب سے بہتر ہے۔ خیرکم لأہلی من بعدی، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی نے تو فرمایا میرے بعد جس نے میری اہل بیت کی تعظیم کی، جس نے میری اہل بیت کی عزت کی، جس نے میرے اہل بیت کے مناقب پڑھے، جس نے میری اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ آج جس قوم میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آل رسول کی تعظیم کرنے والے ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے افضل نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وأهلي أحب إليه من أهله وعطرتي أحب إليه من عطرته
ذاتی احب الیہ من ذاتہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، جب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان جب ہی پائے تکمیل کو پہنچے گا. وہ مومن کامل جب ہی ہوگا جب ذات رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے، نبی کے نوازوں سے اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرے، نبی کی عطرت سے اپنے خاندان والوں سے زیادہ محبت کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرے. جب تک اہل بیت رسول کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہمارا کوئی عمل ہمیں نفع نہیں دے سکتا، ہمارا کوئی وظیفہ کامل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال علموا مودة اہل البیت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبده عملا الا بمعرفة حقنا. سرکار فرماتے ہیں کہ جو سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری مودت یعنی ہم اہل بیت کی مودت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر دو. سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو. من لقی اللہ، جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے مودت رکھتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں دخل الجنہ بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. سرکار فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدہ عملا، اس کا کوئی عمل نفع نہیں دے سکتا الا بمعرفت حقنا، سوائے میرے حق کی معرفت کے سبب. جب تک وہ میرے حق کو پہچانتا نہیں ہے، میرے حق کو جانتا نہیں ہے، میرے حق کو سمجھتا نہیں ہے کہ میرا حق کیا ہے، تو نبی کا حق رسالت یہی ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کی جائے، نبی کے اہل بیت سے محبت کی جائے، نبی کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، نبی کے اقربا سے محبت کی جائے، جس کا حکم قرآن دے رہا ہے. جب تک یہ محبت، یہ مودت ہمارے دلوں میں ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، دنیا کی ہر منزل پر کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ سربلند و سرفراز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت رسول کی محبت سے اور اہل بیت رسول کے عشق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.